بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے یہ پاکستان منزل بمنزل کا 78واں یعنی 78 ایپیسوڈ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ایپیسوڈ ان واقعات پر مشتمل ہے جو کہ جولائی 1953 میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ میری گزارش ہے کہ یہ جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس کو آپ اس کو واچ کریں، اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، اس کو سرکولیٹ کریں اور اس کو لوگوں کو پروپیٹ کریں، اور تاکہ لوگوں کو پاکستان کی اہمیت اور پاکستان کی ابتدائی تاریخ پتہ چل سکے۔ یہ جو ایپیسوڈ جو ہے 78 ایپیسوڈ یا 78واں ایپیسوڈ ہے، اس میں وہ واقعات پیش کیے جائیں گے جو جولائی 1953 میں پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ سب سے مشہور واقعہ جولائی 1953 کا یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم مسٹر نہرو، پنڈت نہرو پاکستان آئے، اور پاکستان میں انہوں نے کراچی میں 25 جولائی 1953 کو انہوں نے محمد علی بوگرا اور نہرو نے کانفرنس کی، اور اس کے وہ کانفرنس کئی دن تک چلتی رہی۔ 27 جولائی 1953 کو کراچی میں یہ کانفرنس ختم ہو گئی، اور محمد علی بوگرا نے جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے بڑی تکلیف سے کہا کہ میں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے پاکستان اور بھارت میں سمجھوتا ہو سکے اور کوئی کنجینیل اور ایمیکیبل حل مل سکے، حاصل ہو سکے، تاکہ دونوں ملک اطمینان سے اور امن کے ساتھ ترقی کر سکیں۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ کشمیر کے ایشو پر کوئی پروگریس نہیں ہوئی ہے، اور نہرو نے صرف زبانی جمع خرچ کی اور انتہائی ضد اور بحث کا رویہ رہا، اور اس مسئلے پر ایک انچ بھی آگے پروگریس نہیں ہو سکی۔ انہوں نے فرمایا، محمد علی بوگرا نے، کہ میں بہت شرمندہ ہوں اور میں بہت تکلیف میں سے بھی کہتا ہوں کہ ہم اس مشکل، اس اہم موضوع پہ، اس مہم ایشو پہ ہم ناکام ہو گئے، اور ہم نے اس پہ ایک انچ بھی پروگریس نہیں کر سکے۔ 2 جولائی 1953 کو کراچی میں نیوزی لینڈ کے کوپیما ایڈمنڈ ہلاری اور نیپالی کوپیما شرپاتن سنگھ تشریف لائے۔ ان کا استقبال کیا گیا۔ یہ دونوں حضرات نے ماؤنٹ ایوریسٹ فتح کی تھی، اور وہ ماؤنٹ ایوریسٹ فتح کرنے کے بعد وہ مختلف ملکوں کا دورہ کر رہے تھے۔ 2 جولائی 1953 کو مشرقی پاکستان میں راجشاہی یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ یہ مکمل یونیورسٹی تھی، اور اس کے لیے بڑی کوشش کی گئی، اور پاکستان کی وزارت تعلیم نے تمام فنڈز فراہم اور انہوں نے یقین دلایا کہ کسی قسم کی بھی فنڈز کی کمی نہیں ہوگی، مشرقی پاکستان کو اور اس کی یونیورسٹی کو مکمل بااختیار بنایا جائے گا۔ 5 جولائی 1953 کو وزیر اعظم پاکستان جناب محمد علی بوگرا نے اعلان کیا کہ پنڈت نہرو کی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے کشمیر کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا۔ یہ بڑی تکلیف کی دہ بات ہے۔ 9 جولائی 1953 کو پاکستان اور بھارت نے واہگہ اور حسینی والا بارڈر کے راستے یعنی سرحدی راستے کھولنے کا اعلان کیا۔ یہ صرف چھوٹی موٹی ذرا سی کوشش ہوئی، جو کہ اصل ایشو تھا کشمیر کا، اس پہ کسی قسم کی فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی گئی نہرو کی طرف سے، اور جیسا وہ حال تھا ویسا رہا، اور ویسے ہی وہ حضرت واپس چلے گئے ہندوستان۔ 13 جولائی 1953 کو حکومت پاکستان نے قائد اعظم کے پیدائشی مکان وزیر مینشن کو قومی یادگار قرار دے دیا۔ اس کے بعد سے وزیر مینشن کی جو عمارت ہے وہ پاکستان کے آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہے، اور وہی اس کو مینٹین کرتی ہے۔ 15 جولائی 1953 کو کوئٹہ سے قیام پاکستان کے بعد پہلا اردو روزنامہ ڈیلی نیوز پیپر روزنامہ اتحاد کے نام سے جاری ہوا۔ وہ کچھ عرصے چلتا رہا، لیکن بعد میں بند ہو گیا تھا۔ 22 جولائی 1953 کو گورنر جنرل ملک غلام محمد نے فاتحین نانگا پروت کو تمغے میڈلز دیے گئے۔ یہ جو لوگ تھے، انہوں نے جو نانگا پروت کی چوٹی تھی وہ سر کی تھی، اور اس کے اعزاز میں ان کی دعوت بھی کی گئی، اور ان کو تمغے دیے گئے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے۔ 24 جولائی 1953 کو وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے کراچی میں پراچا ٹیکسٹائل ملز کا افتتاح کیا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ
فوجی حکومت کے آنے سے پہلے پاکستان میں بہت صنعتیں لگ چکی تھیں، اور انہوں نے فیک دعوے کیے کہ انہوں نے بڑی انڈسٹریل پروگریس کی، حالانکہ حقیقی بات یہ کہ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا قیام 1955 میں ہو چکا تھا، اور پاکستان کی بیسک انڈسٹری پہلے مکمل ہو چکی تھی۔ منگلا ڈیم اور تربلا ڈیم کی منصوبہ بندی ہو چکی تھی۔ یہ زبردستی انہوں نے یہ جو اپنے یہ جو پروجیکٹ تھے، یہ منصوبے تھے، اپنے سر لینے کی کوشش کی ہے انہوں نے۔ 3 جولائی 1953 کو آسٹریلین کوہپما جو ہربن محل نے پاکستان کی دوسری اور دنیا کی 9ویں بلند ترین چوٹی ناگا پربت سر کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ ناگا پربت کی بلندی 8125 میٹر یعنی 26,660 فٹ ہے۔ اس واقعے کے 51 برس بعد 14 اگست 2004 کو حکومت پاکستان نے ہرمن محل کو ستارے امتیاز کا اعزاز عطا فرما کیا۔ یہ وہ ان کے بعد ان کی ایک ریلیٹیو تھے، وہ آئے تھے، یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے یہ ایوارڈ جو ہے ایکسیپٹ کیا تھا۔ 21 جولائی 1953 کو امریکہ کا بحری جہاز ایس ایس انکریج 10,500 ٹن امریکی گندم لے کر کراچی پہنچ گیا تھا۔ حکومت پاکستان کی اعلیٰ افسران، وزراء، صوبائی گورنر، صدر اور خود وزیر اعظم محمد علی بگرا بندرگاہ پر موجود تھے استقبال کرنے کے لیے۔ 26 جولائی 1953 کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہوا کہ مشرقی پاکستان کے سیاسی رہنما مولوی ابوالقاسم فضل الحق نے ڈھاکہ میں ایک نئی سیاسی پارٹی قائم کرنے کا اعلان کیا، جس کا نام کرشک سرامک یعنی کسان مزدور پارٹی رکھا گیا۔ اس نے الیکشنز میں حصہ لیا اور اس کے بعد اس میں انہوں نے بڑی اکثریت حاصل کی، اور پاکستان مسلم لیگ کو اس میں مشرقی پاکستان میں شکست دیتی تھی انہوں نے۔ 4 جولائی 1953 کو وزیر اعظم محمد علی بگرا نے کراچی میں جنرل موٹرز کے اسمبلنگ اور مینوفیکچرنگ پلانٹ کا افتتاح کیا۔ یہ بھی ایک بڑا مائل سٹون تھا۔ اس کے بعد سے جنرل موٹرز کے ٹرک اور کاریں پاکستان میں بننے لگی تھیں۔ یہ 20 جولائی 1953 کو نامور ماہر اقتصادیات جناب عبدالقادر نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کا عہدہ سنبھالا۔ ان کی تقرری جناب زاہد حسین کی جگہ ہوئی تھی۔ جناب عبدالقادر اپنے اس عہدے پر 19 جولائی تک فائز رہے۔ جناب عبدالقادر کا انتقال 15 اکتوبر 1979 کو کراچی میں ہوا تھا۔ یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جو کہ پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے جولائی 1953 میں۔ میری سامعین سے اور ناظرین سے گزارش ہے کہ یہ تاریخ لوگوں کو بتائیں، جوانوں کو بتائیں، بوڑھوں کو بتائیں، طالب علموں کو بتائیں اور ٹیچرز کو بتائیں، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ پاکستان کی کتنی تابناک تاریخ ہے۔ پاکستان ایک بہت عظیم ملک ہے، اور پاکستان ایک بہت ذمہ دار ملک ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ دنیا میں امن و آشتی کا پیغام پھیلایا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔